صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے بلایا گیا جس میں اقبال مجھ سے ناواقف ہے اور میں سطحی بیسٹ سیلرز کو بالکل ایسے جانتا ہوں۔ شیریں آپا نے بات کی کہ انسان آج خود سے ناواقف ہے۔ میں پچھلے دنوں اسلام آباد کی ایک فلسفیانہ محفل میں کہہ رہا تھا کہ ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے فرشتے بھی کنفیوز رہ جاتے ہیں، یہ گناہ کر رہا ہے یا نیکی۔ سنیے، ایک ڈانس کی ویڈیو، نیچے آیت، ایکسیڈنٹ، چوکا۔ ارے بچوں، یہ تو برائی بھی معیاری نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال نے تاریخ میں سب سے زیادہ جو تعریف کی ہے وہ گوئٹے کے کردار فوسٹ کی ہے۔ علامہ نے کہا اگر ایک آدمی کو پوری کائنات کا رول، اللہ کہے کہ پوری کائنات کے لوگوں سامنے اور ایک آدمی سٹیج پر آ کے پرفارم کرے what humanity has done so far، وہ گوئٹے کا کردار فوسٹ ہوگا کہ وہ گناہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے بھی خدا کے پاس ہو گیا تھا۔ اس کے گناہ بھی ہماری نیکیوں سے بہتر نکلے، ہماری نیکیاں پست ہیں، ان کے گناہ بلند ہوتے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے فون کو اپنے سے زیادہ جانتا ہوں، اس سے بڑی گفتگو کا موضوع ہم کیا رکھیں کہ آئی فون 15 کی قیمت یہ، لانچ ڈیٹ یہ، فلاں ڈیٹ یہ، اور میں آپ سے اگر صرف یہ پوچھ لوں what makes you happy، سارے جواب تکے سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر میں آپ کو یہ پوچھ لوں کہ ابا کی گاڑی کا برانڈ کیا تو آپ کو ایگزیکٹ پتا ہوگا۔ تو یہ ایک ناواقفیت کی وہ سطح ہے جو میں آپ پہ بات کروں گا۔ اب میں پہلی لائن بولنے والا ہوں، اور پہلی لائن یہ ہے کہ بابا بلے شاہ، جس سے آپ سب لوگ بہت متاثر ہیں، اور ان کے متاثر ہونے میں بھی اگر کوک اسٹوڈیو نہ ہوتا تو ہم تب بلے شاہ کو بھی نہ جانتے۔ اور ہمارے زوال کی انتہا دیکھیے کہ بلے شاہ کے جتنے اشعار شیریں آپا کوک اسٹوڈیو میں شامل ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، ان کا تعلق قصور سے ہے، وہ پیور پنجابی کے شاعر ہیں، میاں والی کے نہیں ہیں۔ تو جب امتوں نے میٹھا نہ چکھا ہو، ان کی زبان پر کچھ بھی رکھ کے کہہ دو میٹھا ہے، وہ مان جائیں گے۔ جب آپ نے رومی نہیں پڑھا تو الف شفق کہے گی یہ رومی، آپ کو بھئی یہی ہوگا۔ تو وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور we can't take more excuse on it۔ بابا بلے شاہ اپنے استاد شاہ عنایت کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم میرے مینٹور ہو جاؤ، مجھے بیعت کر لو۔ تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ بابا بلے شاہ ذات کے سید تھے، ان کے استاد ارائیں تھے، تو ارائیں کو سید وہ بیعت نہیں لے رہے تھے، تو انہوں نے جا کے دستک دی۔ بابا بلے شاہ کو نے جب دستک دی تو انہوں نے آگے سے ان کے استاد نے پوچھا کون؟ تو بابا بلے شاہ کے پاس ایک لمحہ تھا جواب دینے کے لیے کہ یہ استاد مجھے بیعت کر لے، مجھے غلام کر لے تاکہ میں دنیا میں بادشاہ بن سکوں۔ جو رومی نے تبریز کے لیے کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اگر مجھے تبریز غلام نہ کرتا دنیا مجھے بادشاہ نہ مانتی۔ تو انہوں نے، ارے نہیں بھائی، یہ تو ابھی موضوع شروع بھی نہیں ہوا، اس طرح ہمارا وقت تالیوں میں گزر جائے گا۔ یہ تالیاں بیڑیاں ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے صرف ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو آپ پر تنقید کرنے میں سنجیدہ ہوں۔ تعریف بیڑی ہوتی ہے پاؤں کی، عادت ڈل جاتی ہے اس کے لیے۔ آپ وہ شیریں آپا سے پوچھیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، یار ابھی تک تالی نہیں بجائی، میں غلط باتیں تو نہیں کر۔ انہوں نے یہ بہت غور سے سنو بچوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو ابھی فرشتہ نظر آ جائے، آپ کسی بھی مذہب سے ہوں، وہ کہے جان دے دو، چلو میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں، روح لینے آ رہا ہوں، تو میں کون سا سوال حل کروں گا؟ بگاٹی ٹاپ سپیڈ پہ 4 منٹوں میں اپنا فیول ختم کرتی ہے؟ That would be my question۔ یا میرا سوال یہ ہوگا کہ ٹیسلا کی بیٹری پاکستان میں ڈل جائے گی؟ یا میرا سوال یہ ہوگا کہ آئی فون کے بغیر زندگی مکمل ہے؟ If you're lost and you're given 1 minute، فرشتہ کہتا ہے میں آتا ہوں تو ایک جواب ڈھونڈ لے۔ The only question I would answer is who am I؟ درون سینہ ما دیگری، اقبال کہتا ہے، یہ رات کو میرے سینے سے آوازیں آتی ہیں، چیل عجیبست، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے سینے میں؟ میرا گوشت تو بکری والا گوشت ہے۔ Just look at the skin، it's identical to an animal۔ Look at my meat، it is identical to an animal۔ درون سینہ ما دیگری، رات کو میرے سینے سے اللہ آوازیں آتی ہیں، بڑی عجب بات ہے۔ کرا خبر کہ تو ہی، is it you inside my heart؟
یا کہ ماں دو چار خدیم، یا میں آئینے کے آگے کھڑا خود کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں. آتی ہے ہم پر یہ کیفیت. ہماری تنہائیوں میں ہم شامل نہیں ہیں. اب بچہ یہ وقت کا انتظار کرتا ہے، یار کب امی ابو اٹھ کے جائیں، میں نے فون پر ایسے ایسے کرنا ہے. بس امی ابو یار تو کہاں سے بیچ میں آ گئے، اچھا بھلا ریل دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا سارا مزہ خراب کر دیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اپنا خیال آ جائے تو ان کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یار اچھی بھلی اوپن ہائمر مووی دیکھ رہا تھا، اپنا خیال آ گیا بیچ میں. لوگ کو بات ہے کرنے کی. اور میں ابھی ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرواتا آ رہا ہوں، میں نے کہا ڈرو اس دور سے، اور وہ دور آ چکا ہے کہ سیویاں انسانوں سے بھاری ہو گئی ہیں. کہ آپ سی وی دے کے کہتے ہو یار یہ آپ نہیں لگتے، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ اشیاء لکھی ہیں، جیسے آپ اندر آئے ہیں یہ آپ نہیں لگتے. میں نے ابھی آگے ایک آدمی کا ذکر کرنا ہے، وہ لوگ کون ہیں. ابھی 3 اکتوبر کو مووی آ رہی نا، ہے کوئی جو مجھے اس مجلس میں بتائے؟ اوپن ہائمر تو چلو جان لیا فسادی آدمی تھا. 3 اکتوبر کو کس پہ مووی آ رہی ہے؟ 21ویں صدی میں ایتھیزم کے آگے ایبسرڈزم سے اینٹ رکھنے والا وہ کون تھا؟ سیمول بیکٹ کے اوپر مووی آ رہی ہے جس کی تربیت جیمز جوائس نے کی. جو لوگ خود کو پا چکے ہوتے ہیں، جب نوبیل انعام کی اسے خبر ملی تو کہتے ہیں یہ گھڑی کا سٹریپ بر وقت ڈلنے پر ایک تسکین حاصل ہوتی ہے مائنیوٹ سی، چلو یار سٹریپ تو بر وقت ڈل گیا نا، لیسز صحیح ایک دم بن جائے. سیمول بیکٹ نے اتنا خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا، کہا یہ نوبیل سائٹ پہ رکھ دو. مجھے نوبیل کی ضرورت نہیں تھی، میں مکمل ہوں. نامکمل مادی دنیا میں بھیک مانگتا ہے. 2 عالم، جو اقبال کہتا ہے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اچھا مجھے بتاؤ، بدھا سے پوری اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں بدھا پر لکھی جا چکی ہیں. اس کے his hands were empty whole life. اس سے اسے پتا چل گیا تھا کہ اگر کائنات میں خود کو پا لیا پھر یہ بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. اب آپ وہ واقعے میں جائیے، مکہ میں ایک پیغمبر آئے تھے، انہوں نے کہا میرے دائیں ہاتھ، محمد کیا مانگتے ہو؟ عورت، شہرت، بادشاہی؟ چہرہ دوسری طرف کر لیے کہ چچا ڈس اپوائنٹ نہ ہو. چچا جان دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں پہ چاند. اب میں نے جس کو پہچان لیا، اب میں اپنا دل نہیں دوں گا کسی کو. And that is خود کو جاننے کی کیفیت. ابھی تک میں نے موضوع نہیں شروع کیا. بابا بلے شاہ نے جب دستک دی تو انہوں نے پوچھا کون ہو، انہوں نے تو آگے سے بابا بلے شاہ نے کہا یہی تو پوچھنے آیا ہوں میں کون ہوں. شاہ عنایت صاحب میں روٹی کھاتا ہوں، قد بڑا ہو رہا ہے، میں کون ہوں؟ اور ہم سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے وہ ایک نظم لکھی جو کہ اگر ربی شیر گل نہ گاتا ہمیں وہ بھی نہ پتہ چلتا. نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں آتش نہ میں پون. وہ بلا نہیں، وہ بلا وہ اپنے مرشد کو ہی کہتے تھے، یار میں کون ہوں. اب آپ دیکھیے کہ تاریخ میں جو سب سے دانا آدمی آیا اس کا نام سقراط تھا. سقراط جس مندر میں جاتا تھا ڈیلفی کا، اس کے اوپر ایک ہی چیز لکھی تھی، نو تھائی سیلف سوکریٹس. اور سقراط کے اوپر جب ڈیلفی نے اوریکل نے کہا کہ یہ سب سے عقل مند آدمی ہے تو سقراط بھاگا بھاگا، لوگ آئے اور انہوں نے کہا سوکریٹس وٹ ڈو یو نو؟ تو اس نے کہا آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. بڑا سوال یہ ہے کہ آپ یہ لائن بول کر سقراط نہیں بن پا رہے. دا گریٹسٹ چیلنج از کہ آپ یہ بول لیں، یہ اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیں آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ، بٹ اسٹل یو کانٹ کوالیفائی ٹو بی سوکریٹس. میں ابھی بنین کو کہہ رہا تھا کہ اگر بیٹا آئنسٹائن کے سارے نظریات میں آپ کے ذہن میں ٹھونس دوں تو آپ آئنسٹائن بن جائیں گی. واٹ kept Einstein's curiosity alive. اچھا مجھے بتائیں کہ آئنسٹائن کا ذہن اور میرے ذہن کا وزن بھی ایک، کائنات بھی وہی کی وہی جو افلاطون نے دیکھی، کانٹ نے دیکھی، ہیوم نے، وہی میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ تجربے کا فرق کیوں ہے؟ the only difference is وہ اپنے آپ سے واقف تھے. اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، جو ابھی ہم سوال دیکھ رہے ہیں، نو تھائی سیلف کن بڑے لوگوں نے کہا تھا. تو سقراط نے کہا میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. اور یہ سب اس نے جاننے کے بعد کہا تھا. ہم لا علمی میں کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، یقین ہو جاتا ہے تم کچھ نہیں جانتے ہو گے. سقراط علم مکمل کر کے یار میں کچھ نہیں جانتا، میں نہ کچھ. اب یہ کیوں؟ کیونکہ کچھ نہ جاننے کی کیفیت علمی ہوتی ہے، جاننے کی کیفیت میں جہالت ہوتی ہے.
جاہل کو ہمیشہ جواب پتا ہوتا ہے. حضرت علی کا کال اب وزٹ کیجئے, مطلب چپ رہنا آدھا علم ہوتا ہے. آپ لا علم رہ کے آپ جاہل نہیں سب پروو ہو, آپ کہیں میں آئی ڈونٹ نو, یار بڑا آدمی ہے, بڑا عزت دار ہے, اس نے جواب نہیں دیا غلط. اب میں ایک چھوٹا سا پلے کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ورلڈ وار ہوئی نا, تو ورلڈ وار ہونے کے بعد جو ویسٹرن سائیکی ہے وہ ڈپریشن میں گئی تھی کہ ہم اتنے انٹلیکچوئل, ہمارے پاس شیکسپیئر آیا, گوئٹے آیا, کیٹس آیا, اور امیجن کرو ہم کچھ نہ کر پائے. تو بیکٹ نے, جس کا میں نے نام لیا, اس نے ایک تھیٹر لکھا نو دائی سیلف کے اوپر. میں ایکچولی, اینڈ آئی ایم ناٹ جوکنگ اینڈ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امپریس اینی ون, میں 14-15 دن چپ رہ کے ایک لائن پڑھتا رہا. 15 days اس نے ایک تھیٹر لکھا, تھیٹر آف ایبسرڈ. اس کا نام تھا ویٹنگ فار گوڈو, GODOT. تو OT ایکسٹرا ہے, ویٹنگ فار گاڈ. اس کے 2 کردار ہیں, والدامیر اور دوسرا ہے ایسٹراگون. تھینک یو فار رائٹنگ بردر. والدامیر اور ایسٹراگون. تھیٹر شروع ہوتا ہے اور 2 لوگ کھڑے ہیں اسٹیج پہ. والدامیر اس کو پوچھتا ہے, so when did the Godot said he'll come? Thursday. So what day it is? I don't have the calendar. Wednesday. What was the time the Godot said he'll come? Evening. Which evening? Thursday. And aren't we doing this, waiting for Godot? Are we doing this? And imagine, Shiri Appa gave my introduction. It took me good 10 minutes to get this silence. And سنیے تاریخ میں اس سے بڑی بات کسی مغربی اور ذہن نے نیٹشے کے علاوہ نہیں کی ہوگی. والدامیر نے ایسٹراگون کو کہا, کھڑے ہیں چپ چاپ خدا کے انتظار میں. Everyone, please be careful for this line. والدامیر نے کہا, Are you there? نوبیل اس لائن پر ملا ایسے, Are you there? آگے سے ایسٹراگون نے کہا, Am I? How do I know I exist? How do I know I exist? میں بھی بنین کو, بیٹی کو سمجھا رہا تھا, سب سے نامکمل چیز کہکا ہوتی ہے. کہکا, ہنسی میں بے روی ہوتی ہے, غم سنجیدہ ہوتا ہے. ہمیں غموں سے نفرت ہے. میں بھی پوڈ کاسٹ میں کیا کر رہا ہوں, سامنے کعبہ ہو, پیر میں کانٹا چبھے, آنکھ نیچے جاتی ہے کانٹے پہ. غم سچا ہوتا ہے. مگر یہ باتیں تو ان لوگوں کے ساتھ اچھی لگیں گی جو یہ سارے تجربے کو حاصل کریں. Whenever I am called for a session across world, I travel only for this session. Know thyself. میں انہیں کہتا ہوتا ہوں یہ فہم کا موضوع نہیں ہے. It is, مطلب کہ you can't get know thyself through a lecture. It is an art of becoming. تاؤزم میں اگر تاؤ کو بول دیا جائے وہ تاؤ نہیں رہتا. You have to become what you are. And as early as possible, you need to do it. Else there is no hope out there. اور اگر آپ خود کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو غیر کے لیے تو آپ آلریڈی تھرڈ پارٹی ہیں. آپ کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری خود کو جاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی, من عرف نفسہ, اب تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو, من عرف نفسہ فقد عرف الرب, تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو, ہاں خود کو جان لو. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, there are signs of God out there. لیکن باہر, جس نے برٹن رسل کو پڑھا ہو, باہر تو 2 لوگوں نے ایک جیسا رنگ نہیں دیکھا, تو باہر تو ہم کائنات میں کبھی نہیں جان پائیں گے what is real. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور اب سب سے بڑے صحرا اور بنجر دنیا ہمارے اندر ہے. کالک, ابھی میں کہوں imagine a beautiful city within you, کالک کا ڈھیر بن جائے گا آپ کے اندر. ہم امیجن بھی نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے اندر کتنا اندھیرا چھا چکا ہے. اور اس کی بڑی بات جو انہوں نے پہلے کرنے کی کوشش کی کہ ہماری ہائی پرائرٹیز ٹک ٹاک ہیں, کتابوں سے ہم دور بھاگتے ہیں, بیسٹ سیلرز ہماری آنکھوں کی زینت ہیں, بڑی باتوں سے ہم بات چراتے ہیں. آپ دیکھیے, ابھی ہم نے اقبال پر بات کر رہے ہیں. اقبال 3rd بگیسٹ شاعر ہیں, سب سے بڑا شاعر اردو کا غالب ہے. غالب از آؤٹ آف پکچر ان پاکستان. اب کیا ہو رہا ہے, ہم 70 لفظوں کی وکیبلری سے اپنا آپ دریافت کر رہے ہیں. 70 لفظوں کی وکیبلری ہماری. ڈو یو تھنک یو کین فائنڈ یور سیلف ود دیٹ پیٹی وکیبلری؟ سر میں اقبال کو نہیں پڑھتا, وہ تھوڑا مشکل ہے. میں نے کہا اچھا اقبال کو نیچے لاؤں گا, تم اوپر جاؤ گے, کیا کروں بتاؤ.
اقبال کے پر کاٹوں یا تم اینٹیں رکھو گے پاؤں کے نیچے؟ تم محنت کرو گے یا اس کو نیچے لاؤں؟ اور سب سے بڑی بات کہ اس کی نا سمجھ میں بھی ایک بہت بڑی کشش ہوتی ہے. سو لیٹس ریزیوم آور ٹاک اہیڈ. آپ لوگوں کو ایک اور بڑی حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ کائنات میں سب سے پہلی کہانی جو لکھی گئی, اینی ون ہو وانٹس ٹو ٹیک اے گیس آن اٹ, دنیا میں پہلی کہانی ہسٹری میں ایڈم ایو ایبل کین نہیں, اس کے علاوہ ریٹن کہانی, اینی ون؟ 2100 سال پہلے. ابھی وی جسٹ ریسرچ اگین 21. نوپ. The written story, the oldest written story is Epic Tale of Gilgamesh. حضرت عیسیٰ سے 2100 سال پہلے کی کہانی میں بھی صرف ایک ہی سوال پڑا ہوا تھا, Know thyself. Then گلگمیش کی صرف ایک ہی کہانی اور اس میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا خود کو جان سکتے ہو؟ بس میں تمہیں عالم مان لوں گا. اب آتے ہیں علامہ محمد اقبال پر. So now you'll find a different roller coaster. علامہ محمد اقبال کی زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ خدا کون ہے. This is the greatest myth which I travel across world to bust. علامہ محمد اقبال کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ Who are you? علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اسلام قدیم معنوں میں مذہب ہے ہی نہیں, یہ بغاوت ہے یا احتجاج. اسلام از ری ڈسکوری آف مین. سو ہوتا کیا ہے, میں ایک دن خودی کے موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا اور مجھے پتا چلا کہ شیطان ہمارے خلاف سب سے پہلے کھڑا نہیں ہوا تھا. سورہ بقرہ میں سب سے پہلے فرشتے ہمارے خلاف کھڑے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. She can't be a leader, یہ نیچے جا کے لڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیفنس میں آگے اور اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرشتوں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. I've given him words and language. اس کے پاس لینگ سٹرکچر ہے. پیارے دوستو, اسٹوڈنٹس, YLC ممبرز, پارٹیسپینٹس, علامہ محمد اقبال کی شاعری میں سب سے بڑا مقصد آپ کی پوزیشن ان یونیورس دریافت کرنا ہے فرشتوں کو ہٹاتے ہوئے. علامہ نے اپنے فارسی کلام میں کہا جبریل رستے سے ہٹیے, میں نے اللہ کو دیکھنا ہے. And it came like this. اور اب میں اس تھیسس کی طرف آتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے کیسے کہا. سو میں نے کہا یار اس لائن کی تشریح کرتے ہیں, یہ علامہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ ہم انسان قصوروار ہیں, غریب الدیار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, لیکن یہ خرابہ, یہ تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد, لیکن اللہ کی یہ جو کائنات ڈس آرڈر والی ہے اس کو یہ آباد کوئی اور نہیں کر سکا. یار یہ ہم نے ہی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے پوری کائنات گونگی ہے. اوکے ایوری ون لیٹس ٹیک اے سائلنس. یہ گونگی کائنات ہے. وی آر دی اونلی وائس آف دس یونیورس. علامہ کہتے ہیں یہ کائنات گٹار ہے. آئی کین پلے گٹار بائی دا وے. گٹار ہے اور گٹار پک کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. We are the pick of this universe جو اس پوری کائنات کو ردم اور سمفنی دیتا ہے. تو I had to kick off a book to understand what exactly is خودی of انسان. وہاں پر علامہ محمد اقبال کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ اے اللہ کبھی فرشتوں سے پوچھ کہ انہوں نے کبھی اپنے عصر کی اذان کا جواب اپنی ماں کو ICU میں بھیجتے ہوئے دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب امی کا خیال کرنا, میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب امی پلیز. اللہ میں نے دیا. گرلز تم لوگ اپنی باپوں کو بوڑھا ہوتے دیکھ رہے ہو اور پھر بھی ایک ایمان رکھتے ہو, محنت کر رہے ہو. مجھے لوگ پوچھتے ہیں اس عمر میں اس سٹائل کے ساتھ فلسفہ. میں کہتا ہوں میری امی نے مجھے پیدا کیا, وہ اب چلتی نہیں, موٹی ہو گئی. میرا بیٹا شاہ حسین, اسے میں اٹھا کے باہر لایا تھا, وہ پکڑا نہیں جاتا. اور کیا دلیل لوں خود کو جاننے کی. اور یہاں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جا کے فرشتوں کو بتاؤ ہم نے کائنات آباد کی ہے. اور علامہ نے جاوید نامہ میں لکھا اے اللہ میں نے اپنے اسلاف, اپنے ماں باپ اس زمین میں دفنائے, یہ مجھ سے وفا نہیں کر رہی. کنات نہ کر اس سال میں رنگ و بو پہ چمن اور بھی آشیاں اور بھی, مجھے پھر یہاں سے بھی بھیج دے کہ میں کہیں پہ جا کے سٹے کر لوں. اور سچ اے گریٹ میتھ کہ ہم علامہ اقبال کو a discussant of God سمجھتے ہیں. He's only a discussant of man. علامہ نے بال جبریل میں کہا نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی. جبریل علیہ السلام مجھے کاپی مت کریں. تنا ساں قدسیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. فارغ لوگ تو تسبیحات ہی کرتے ہیں, مجھے بیٹیوں کے جہیز بنانے ہیں, مجھے رزق کمانا ہے. And imagine علامہ محمد اقبال ہماری تھکاوٹ میں ہماری خودی دریافت کر رہے تھے. Angels are better than us in all ways. ان کی آنکھ دور دیکھتی ہے, ہماری تھک جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں تھکنے والی آنکھ بہتر ہے, اس کی تھکاوٹ بہت زیادہ قبول ہے ان کے ہاں میں.
اینڈ جسٹ امیجن, علامہ محمد اقبال نے جب انسانوں کی خودی کو دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو خود لکھا کہ فرشتوں نے حق سے اقبال کی غم مازی. ایسی کوئی محفل لگی, علامہ اقبال نے کہا انسانوں میں نے تم لوگوں کی پوزیشن ڈھونڈ لی ہے اس کائنات میں, جو شیریں آپا نے کہا خود مائی پوزیشن ان یونیورس, ہو ایم آئی اینڈ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ان دس یونیورس, ڈو آئی وانٹ ٹو بی نون ان دی اینڈ ایز اے کارپوریٹ امپلائی اور آئی وانٹ ٹو بی نون ایز سم ون, کہ میرا نام کافی ہو. کہ فرشتوں نے حق سے اقبال کی غم مازی. سارے فرشتے اکٹھے ہو کے اللہ میاں کے پاس چلے گئے. گستاخ کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی. یہاں نیچے کوئی آدمی آیا ہوا ہے اللہ میاں, وہ ان کو جگا رہا ہے لوگوں کو کہ ری ڈسکور یور پوزیشن. خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی. یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں, خاک کے بنے ہوئے ہیں, مگر ان کے انداز افلاکی ہیں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی ایک حدیث, یا باقی مذاہب میں بھی بالکل ایسے ہی ہے, کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. ما تخلق باخلاق اللہ. And that's so amazing to know کہ فرشتے چلے گئے کہ کوئی انسانوں کو ہلا رہا ہے کہ جاگو and check the universe. This is not your position. اور وہاں پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی. سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, اے اللہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنی مشکل میں نیچے زندہ ہے, لیکن تجھ سے وعدہ کیا ہوا تو زندگی جی رہے ہیں. سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, اب آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی. اب آدم کو سکھا رہا ہے ہاؤ ٹو بی دیز GOD with small g on this planet earth. ایک علامہ کا بہت مشہور شعر لوگ سناتے ہیں, یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, کیا رہی ہے صدائے دمادم کن فیکون. یہ یونیورس انکمپلیٹ ہے اور ہمیں کن کی آوازیں کانٹینیوسلی آ رہی ہیں. کون ہے وہ کن کی آواز؟ Yes, anyone? No, it's me. It's me. یہ ہمیں کن کی آواز. Look, I can move, I can alter the course of this universe. میری غلطی بھی کائنات کے لیے ایک سچی نشانی کے طور پہ سامنے آتی ہے. لیکن anyway, کیا وہی بات کہ ہم ان باتوں کی طرف اس غور, اس احساس کے ساتھ ابھی تک نہیں دیکھ پا رہے. اور علامہ محمد اقبال نے آخر میں جو انسان کی خودی کے لیے بات کی وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی. انسان کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے غم دیا ہے. علامہ محمد اقبال انگلش میں کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو غم دیا تاکہ انسان پوری کائنات دیکھے. God gave mankind pain because God wanted mankind to see everything. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی. میری سب سے بڑی نعمت یہ اللہ نے مجھے غم دی ہے, اور مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی. مجھے بندہ ہونے میں اتنا مزہ اور تسکین آتی ہے کہ اگر مجھے کچھ اور بھی بننا پڑے, خدا بھی بننا پڑے, تو میں واپس کر دوں. And that was the final share of اقبال, جہاں انہوں نے کہا کہ مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی. میں انسان ہونے میں میری سب سے بڑی سپر پاور مارٹل ہونا ہے. I can disappear after a very long life. آئنسٹائن کے آخری الفاظ, انہوں نے کہا آئنسٹائن ہم آرٹیفیشلی تمہیں زندہ رکھیں, کائنات میں سب سے ذہین آدمی جدید دور سائنس کا, اس نے کہا بھرپور زندگی جی لی یار. I don't want to live more. I lived everything. His super power was کہ وہ مارٹل ہو چکا تھا. تو جیسے جیسے انسان اپنے عروج آدم خاکی پر جاتا ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کانپتی ہے کہ جس انسان کو ہم نے نیچے بھیجا تھا یہ دوبارہ ٹرانسینڈ کر کے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے. سو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ ابھی بھی میں نے اہم اشعار ابھی نہیں پڑھے, لکنگ ایٹ شاید آپ کیپچر نہ کریں, لیکن آپ یاد رکھیے گا علامہ محمد اقبال کو شکوہ جواب شکوہ سے باہر نکالیں. ہم نے ان کو قید کر دیے شکوہ جواب شکوہ میں. ان کو ان کی بڑی کتابوں میں دریافت کریں, ان کو ان کے بڑے اقوال میں دریافت کریں, تاکہ آپ کے پاس پورے علامہ محمد اقبال آ سکیں. اور آخر میں علامہ محمد اقبال کا ساکی نامہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے. وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ یار یہ پوری کائنات کا ویسے کاسمک ڈرامہ شروع کیوں کیا گیا؟ اینی ون؟ اچھا یار مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ستارے چمک کر مجھے نظر کیوں آتے ہیں؟ بلکہ جو ایک ناول ہے اس میں وہ کہتے ہیں اوپر چھت ڈل جائے بہترین ہو جائے.
Yep. Sky is the oldest theater for mankind, the oldest theater which kept mankind moving forward. علامہ کہتے ہیں ساکی نامہ میں یہی ہے مقصد گردش روزگار. اب یہ اردو انجوائے کرو یار. روز گردش کا روزگار, یہ پوری کائنات صرف ایک ہی ڈرامہ کر رہی ہے. دور چمکنے والا سیریس کا ستارہ صرف اس لیے چمک رہا ہے یار تیری خودی ہو تجھ پہ آشکار. تو بس خود کو پہچان لے, ان سارے ستاروں کا حق ادا ہو جائے گا. اور کیا دیکھنے والوں نے کیا, گلیلیو نے تب کیا. یہی ہے مقصد گردش روزگار یار کہ تیری خودی ہو تجھ پہ آشکار. تو خود کو پہچان لے, سب اچھا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا افسوس کی بات, یہ مت سمجھیے گا خودی صرف انسانی چیزوں میں. علامہ واز دا فرسٹ آتھر جنہوں نے کہا تھا کہ مادہ میٹر میں بھی خودی موجود ہے. ان کے مطابق چمک اس کی بجلی میں, تارے میں. یہ بجلی کیوں چمک رہی ہے؟ اٹس این ایکسپریشن. بجلی چاہتی ہے ہم اس کی طرف دیکھیں. یہ سونے میں, چاندی میں, پارے میں, اسی کے بیاباں, اسی کے ببول, اسی کے ہیں کانٹے, اسی کے ہیں پھول. کانٹے میں بھی اپنی خودی ہے بھائی. چپتا ہے کہ حسن میں مت رہو, میں ساتھ جڑا ہوا ہوں, میری طرف دیکھو. کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور, کہیں خودی پورے پہاڑ کو دبا لیتی ہے, کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور, اور کہیں یہ جبریل اور حور کو بھی اپنے پھندے میں لے آتی ہے. تو علامہ واز ون آف دا فرسٹ اسکالرز, جب ابھی کوانٹم فزکس کی بنیاد نہیں ڈلی تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ مادہ کے اندر ڈسکریٹ دیکھنے کی پاور ہے. اب آپ دیکھو جس کرسی پر میں بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا خودی ریپرزینٹ کر رہی ہے. خودی کی ایک آسان ڈیفینیشن یہ ہے, ہائیسٹ ریپرزینٹیشن آف مائی ٹروسٹ سیلف. اور اس دور میں سب سے زیادہ خودی کا ایکسپریشن مادی چیزیں کرتی ہیں کہ پھول پورے کا پورا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور میں ناکام آدمی وہ جو یہ بھی نہیں بتا سکتا کراچی میں باہر کس مہینے میں آئی تھی. وہ مجھے رے بریڈبری کا ناول فارنہائٹ 451 یاد آ گیا. اس معاشرے میں آہستہ گاڑی چلانا منع ہوتا ہے, تو آخرکار وہ لڑکا تنگ آ کے کہتا ہے why can't I drive slow. اس سے کہتا because you'll realize that pink line running with you is not a pink line, it's flowers. We don't want you to see that. And congratulations, this is already happening with all of us. یفغانی کا ناول وی ہے, one of the leading dystopian novels. اس میں وہ کہتا ہے یار آج کلاؤڈز پھر فلفی ہیں. وہ ساری سوسائٹی وہی ہے جو آپ سب کر رہے ہیں, میکنائزڈ ہیپینس, لرنڈ ہیپینس. ہیپینس بھی کبھی لرنڈ ہوتی ہے, یہ تو ایک کہکا ہوتا ہے جو پیٹ سے آتا ہے. بچوں کو ہنستا دیکھو, وہ اپنی خودی کے عروج پر ہوتے ہیں, جلدی روتے ہیں, جلدی ہنستے ہیں, جلدی مان جاتے ہیں, جلدی محبت کرتے ہیں, جلدی سو جاتے ہیں. وہ اپنے عروج خودی کے اوپر فائز ہوتے ہیں. تو وہاں پر اس سوسائٹی میں کلاؤڈز جب فلفی ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے شٹ مین, مجھے پھر سے اب irrational ہونا پڑے گا. کاش خدا سکوئرش کلاؤڈز بناتا تاکہ میں ایفیشینٹ اور پروڈکٹیو ہو پاتا اور میرے اندر احساسات نہ جاگتے. اور وہ کہتا ہے یار یہ کیا پکاسو نے پینٹنگز بنائی ہیں, لک ایٹ دا بیوٹی آف دس راؤنڈ نوب آف مائی ڈور, کتنی کاز اینڈ افیکٹ اور میکنائزڈ ہے. ویلکم دس کریٹیک وی آر لیونگ رائٹ ناؤ. میں 99.9% whenever I'm talking with students I ask them باہر کب دیکھی, پھول کب دیکھے. ایک پھول کو دیکھ کے غالب نے دیوان لکھا ہوا ہے پورا باہر. اب تو مطلب کہ یہ موو ان پک میں انہوں نے کتنے لگائے ہیں, پاس سے گزر کے نظر نہیں آئے. آج یار ستارے ہی نہیں دیکھے. سو جو لوگ بڑا الٹرا ریلیجیس ہوتے ہیں نا, کچھ بچے, میں نے کہتا تو آپ نے 2 دفعہ وعدہ کیا قرآن میں, you should have a telescope at home. لازمی ہے, if you've completed Quran you promised for telescope already. If you can have an iPhone for 5 lakh, a telescope comes for 2.5 lakh. You should have one because you promised to have a life experience with stars. A human being can never complete his khudi without the stars. That's it. Please cherish this. And اگر یہ اچھا لگے تو ضرور آخر میں طالب جان, یہ غالب کا شعر ہے, خودی کیا ہوتی ہے. So once my son Shah Hussain asked کہ ڈیڈا یہ گریوٹی کے خلاف پھول باہر کیسے آتے ہیں. اتنے حساس ہوتے ہیں پھول, یہ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے گریوٹی کے خلاف. سو آئی آسکڈ مائی مینٹور, مائی مرشد, میں نے احمد جاوید صاحب کو کہا ارے یہ میرا بیٹا پوچھتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا ہاں یار, کیونکہ سوال استھیٹیکل ہے, سائنٹیفک نہیں ہے. اس نے استھیٹیکل سوال پوچھا, اسے استھیٹیکل جواب دو. اور اس میں جو انسان کی میں مثال دوں گا وہ انسان ہے جس نے اپنی خودی مکمل کر لی ہے. غالب کہتا ہے کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. بیج آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اندر, انہوں نے کہا یار باہر نہیں جانا,
اس انسان کے لیے باہر نکلیں جو ہمیں اب دیکھتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا کائنات نے اپنا آپ سکیڑنا شروع کر دیا. یو کین ریڈ اینی پیپر. مجھے بات بتائیں, لٹریری بڑا کام 300 سال پہلے آیا مغرب میں, مشرق تو چھوڑیں. اپنی تہذیب کا ہیرو نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. دیر آر نو 10 پیپل کال می فلاسفر. ڈیم آئی ایم ناٹ. 10 فلسفی نہیں ہے پاکستان میں, انڈیا میں 5-4 ہیں. بڑا لٹریری کام مغرب میں 300 سال پہلے. صرف مادہ آگے جا رہا ہے یار, ہم آگے نہیں جا رہے. جتنا آج کا انسان بے چین ہے اتنا تو ہومر کے کریکٹرز نہیں بے چین تھے. And there is a silence coming from second side. تو غالب کہتا ہے دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے چاپ سنی کسی کے چلنے کی, تو انہوں نے کہا یار باہر نکلو, باہر نکلو. سنیں کوئی اللہ والا باہر چل رہا ہے, اس کو نکل کر دیکھتے ہیں. سنیں ہم پر ایک رنگ آتا ہے گلاب کا لال, ان کے اوپر 100 رنگ چڑھے ہوئے ہیں, یہ خودی والے ہیں. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. وہ باغیں جن میں بہار نہیں آتی وہ باغیں ہوتے ہیں جن سے بڑے لوگ نہیں گزر رہے ہوتے. جن جگہوں سے بڑے لوگ گزرتے ہیں وہاں ہر دن بہار آتی ہے. تو بیج کہتے ہیں باہر نکلو, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو وہ باہر آ رہے ہیں, اور میرے بیٹے کو میں نے کہا یار یہ پھول اس لیے باہر آتے ہیں گریوٹی کے خلاف کیونکہ اللہ والے ہم ہیں باہر. They come outside so we can look at them and appreciate them. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. آ میرے محبوب, سارے بیج سوئے ہوئے ہیں, ان کو آ کے جگہ, اور میرا محبوب آتی ہے یا آتا ہے اور ایسے کے کھڑا ہوتا ہے, آؤ باہر. وہ سب باہر آ کے اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا بڑا انسان جو قلم سے لکھے تو شاعری بن جائے, آنکھ سے لکھے تو آنسو بن جائے, منہ سے ہنسے تو کہکا بن جائے. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. اور پھر پھول کہہ رہے خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے پاس. پھول کہہ رہے مجھے وہاں سے توڑو جلدی سے. تو ساتھ والا پھول کہہ رہے تمہیں توڑیں گے تو تم مر جاؤ گے. وہ کہہ رہے مجھے وہاں سے توڑو, جلدی توڑو اور اس کی پگڑی میں لگا دو. مجھے وہاں سے توڑو, سنو سنو سنو, مجھے وہاں سے توڑو, اس کی پگڑی میں لگا دو. ساری عمر محبوب کا ٹخنا دیکھنے سے بہتر ہے میں ایک لمحے کے لیے اس کے ماتھے پہ سج جاؤں. خودی کا آخری قدم صرف 2 لوگوں نے ہماری مسلم تہذیب میں کیا ہے, باقی تہذیبوں میں بھی یقیناً کیا ہوا ہے. ایک ہے رومی اور ایک ہے, کمان سوچیں, سب سے استھیٹیکل شاعری پاگل کر دیو جس نے اس نے اپنی شاعری دیکھ کر واہ واہ کی. ارے کیا لکھا ہے, خسرو, امیر خسرو. ماں نہیں, ارے 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 درد و چشمے, اب خود ہی اچیو نہیں ہو رہی. اب میں کیا کروں مجھے خود ہی اچیو نہیں ہو رہی. میں نے پڑھ کے دیکھا, میں نے مراقبے کر, میں نے میڈیٹیشن کی. تو وہ کہتے ہیں کہ درد و چشمے من نشیں, اگر خود ہی نصیب نہ ہو رہی ہو تو یہ شعر پڑھو کہ درد و چشمے من نشیں, میرا وہ محبوب جو میری آنکھوں میں سما گیا ہے. یعنی میں سب کچھ اسی کی نظر سے دیکھتا ہوں. درد و چشمے من نشیں, ماں کے ازمن من تری. اگر خود ہی نصیب نہ ہو رہی ہو تو ایک انسان ڈھونڈ لینا جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہو. صراط الذین انعمت علیہم, ہم کہتے ہیں اللہ بندے تو دکھا جن پہ تیری نعمتیں ہیں. وہ استاد جو مجھ سے زیادہ میں ہے, رانجھا رانجھا کر دی نہیں, میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی, تو ہی سارا خوش ہے یار, میں کچھ بھی نہیں. اور محبوب کے ہوتے ہوئے میں اپنی, اور یاد رکھیے گا خودی سیلف ایکچولائزیشن تک ہوتی ہے مغرب میں, اور مشرق میں ہوتی ہے کہ میں نے خود کی قیمت پائی اور پھر اپنے محبوب کو کہا یار سارا ہی تیرا ہوں, یہ لے تو رکھ لے. بہت شکریہ.